صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلط چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں, آپ کا کالا پانی سفید پانی سب صحیح ہو جائے. سر آپ خاموشی سے آ کے سب سن رہے تھے. نہیں میں اس کو اپنا آن کر رہا تھا تو آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ کالا پانی ہے, آپ کہہ رہی ہیں کالا پانی نہیں ہے. میں اس نتیجے میں پہنچا کہ آپ غلط چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں تو آپ کا جو ہے نا پانی سب کالا والا سب سفید ہو جائے. اچھا جی, یہ مجھے بتائیے کہ پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا, مطلب بھول گیا. نام تاکید لام امر پڑھا تھا, اور پچھلی کلاس میں ڈانٹ پڑی تھی بس. اسی لیے نا وہ تو پڑھی تھی پیڑے, یہ میں پڑھی کی بات کر رہا ہوں. اب میں ہیک آ گئی اس سے. وہ تو وٹامن ڈی ہے نا ہمارے لیے, وہ تو ہمیں پڑھنی ہی چاہیے. جی کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلی دفعہ؟ ابھی نگت کہہ رہی تھی میں نے اس لیے چھوڑ دینا ہے کہ ڈانٹ بہت پڑتی ہے. جی نہیں ڈانٹ کی وجہ سے بھی ہمیں یہ بہت گہرا احساس ہو رہا تھا کہ ہم آپ کو اریٹیٹ کر دیتے ہیں, ذہنی کوفت آپ کو ہوتی ہے, آپ کچھ بولتے ہو ہم کچھ بولتے ہیں. یہ احساس بہت گہرا ہوتا جا رہا تھا ہمارے اندر, شرمندگی ہو رہی تھی ہمیں. یہ کہہ رہے تھے ہم ڈانٹ سے پرابلم نہیں ہے, چلو ڈانٹ لیتے ہیں کوئی بات نہیں, غلطی سے ہی ڈانٹ پڑتی ہے نا. آپ ڈانٹ والے کام نہ کریں, ڈانٹ نہیں پٹے گی ہاں آپ کو. یہ ہم ایکسپٹ کرتے جی اچھا جی, کیا پڑھا تھا یہ تو بتا دیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لام امر. ٹھیک ہے, لام امر میں ہم نے یہی دو. اچھا بس بتاتی جاؤں اور کیا کیا پڑھا تھا. اچھا اس کے علاوہ ہم نے فعل مضارع خفیف کا کہا تھا کہ کوئی کچھ الفاظ آپ نے حرف پڑھائے تھے کہ جس جو کہ استعمال کی تھی میں نے, کیا پڑھا ہم نے, وہ حرف جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں وہ بتائے تھے آپ. کیا لفظ استعمال کیا تھا میں نے فعل مضارع میں؟ تغیرات. تو وہ تو ہم نے تغیرات وہ تو ہم نے اس وقت اخف, وہ تو ہم نے پہلے سے یعنی جب اخف بھی کیا اور یہ خفیف کیا دونوں ہی بتایا تھا کہ تغیرات ہوتا کس طرح سے. ہم نے جی پڑھا کیا تھا تغیرات پڑھا. اچھا اب اس میں وہ کون سے ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں جس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. جی تبدیلی دو قسم کی پیدا ہوتی ہے. ایک تبدیلی ہوتی ہے کہ فعل مضارع کو اخف کیا جاتا ہے, اور ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ فعل مضارع کو خفیف کیا جاتا ہے. جی آپ نے اس سے پہلے جب اخف استعمال کیا تھا وہ اخف کسی حروف کی وجہ سے نہیں, وہ اخف فعل کی وجہ سے تھا. یعنی فعل اگر امر ہو جائے, فعل نہیں ہو جائے, نام امر ہو جائے تب مضارع اخف ہوتا ہے. لیکن اب جو ہم پڑھ رہے تغیرات, یعنی وہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع سے پہلے اگر داخل ہو جائیں تو فعل مضارع پہ تبدیلی کرتے ہیں. دو قسم کی تبدیلی ہے, ایک خفیف ایک اخف. خفیف کسے کہتے ہیں؟ خفیف ہوتا ہے منصوب, پہلے مضارع کو منسوب کر دیں, منسوب کرنے کو. منسوب کیسے کیا جاتا ہے؟ جب لام کلمہ واضح ہوگا تو اس کو منسوب کر دیں گے, اور نون عرابی کے نون کو حذف کر دیتے ہیں, اور باقی تیسرے قسم کے صیغوں میں فرق نہیں آتا ہے, وہ جو مانے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے جو پڑھا وہ ہم نے پڑھا خفیف, یعنی منسوب کرنا پڑا, اور اس میں ہم نے دو حرف پڑھے تھے, ایک لن تھا اور ایک ان تھا. لن کے بارے میں بتائیے, لن کے بارے میں کیا چیز ہے؟ یہ کہا تھا کہ مطلب اپنا کوئی معنی نہیں ہے, لیکن جب مضارع میں داخل ہوتا ہے تو دو کام کرتا ہے. ایک تو یہ ظاہر خفیف کرتا ہے اور زوردار نفی پیدا کرتا ہے, اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اچھا اب آپ نے دیکھیں کئی باتیں دو بتائیں تین. ہاں خفیف اصل میں ہم نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا نا, یہ وہ حرف ہے جو خفیف کرتا ہے. حروف آتا ہے تو کیا کرتا ہے, لن کیا کرتا ہے. آپ نے کہا لن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے,
لن جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو ایک وہ اعرابی تبدیلی لاتا ہے، تغیرات کرتا ہے، اور دو وہ جو ہے وہ مانوی تبدیلی لاتا ہے۔ اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے کہ مضارع کو خفیف کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، اور مانوی تبدیلی کیا لاتا ہے؟ دو لاتا ہے، زوردار نفی اور معنی کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لن اور ان دو آپ نے پڑھے تھے، میں آپ کے سامنے ایک تیسرا بتاتا ہوں، اور وہ تیسرا ہے، اس کے دو بیسیکلی تیسرا اور چوتھا ایک ہی طرح ہے لیکن دو مختلف لفظ، ایک ہے کئی اور دوسرا ہے لی، ایک ہے کئی اور دوسرا ہے لی۔ اب اس لی کے حوالے سے سمجھ میں، آپ نے ایک لی پڑھا لام جارا، ایک لی آپ نے پڑھا لام امر کے لیے، اور یہ لی آ رہا ہے لام امر میں خفیف کرتا، اخف کرتا، لی کیا کرے گا؟ اخف کرے گا، اور اس کے کچھ اور معنی ہوں گے۔ تو کئی ہو یا لی ہو، اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ۔ میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک صیغہ رکھتا ہوں، نصب بھی ہو کا کثیرن، نصب بھی یہ فعل ہے، کون سا فعل لگ رہا ہے؟ بتا سکتے ہیں نا کون سا فعل لگ رہا ہے؟ فعل بتا رہے ہیں، مجھول، مجھول نہیں، مجھول نہیں، یہ کون سا فعل ہے؟ میں نے اسی لیے آپ نے اس پہ بحث نہیں کی، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ فعل مضارع، کون سا فعل مضارع؟ فعل مضارع کون سا ہے؟ یہ تو بتا سکتی ہے نا؟ متکلم، جمع متکلم، جمع متکلم، جی، فعل مضارع جمع متکلم۔ کا اس کا مفعول ہو گیا، کا اس کا مفعول ہو گیا۔ کثیرن کو ابھی آپ صرف ایک مفعول ہی لیں گے، حالانکہ کثیرن کچھ اور چیز ہے لیکن وہ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو اس کو لے لیں۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ نصب بھی ہوگا کثیرن، کا ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کرتے ہیں۔ اس میں اتنا گھبراہ کیوں نہیں ہے؟ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کرتے ہیں یا کریں گے، تسبیح کرتے ہیں یا کریں گے۔ میں اس سے پہلے لگا دیتا ہوں کئی، کئی کیا ہے؟ کئی حرف ناصبہ ہے، فعل مضارع کو نصب میں لے جاتا ہے، تو نصب بھی ہوگا کیا بن جائے گا؟ نصب بھی حقا، کئی نصب بھی حقا کثیرن۔ اب کیا ترجمہ کریں گی؟ اب کیا ترجمہ کریں گی؟ تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، بہت زیادہ تسبیح کریں۔ تو بیسیکلی کئی اور لئی کیا کرتے ہیں؟ فعل کے ہونے کا ریزن بتاتے ہیں، فعل کے ہونے کا مقصد بتاتے ہیں، یعنی یہ جب کئی یا لی آتے ہیں تو یہ مقصد بتاتے ہیں کہ فعل کا مقصد کیا تھا۔ اس فعل کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم تیری تسبیح، ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک لی کی ایگزامپل رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ما خلقت، جی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ما خلقت، جی ما خلقت، کیا ہو گیا جی؟ نہیں پیدا کیا مجھے۔ ترجمہ تھوڑی کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کیا ہے یہ فعل ہے اور متکلم، فعل مضارع واحد متکلم، واحد فعل مضارع واحد متکلم۔
فعل مضارع مضارع نہیں فعل ماضی ہے ہاں فعل ماضی واحد متکلم ہے یہ آپ نے اس کو فعل مضارع کیوں کہا؟ ہاں سر وہ خلقت کو پتہ نہیں کیوں کہہ دیا غلط کہا بس ترجمہ کریں کیا ترجمہ کریں گی ما خلقتو نہیں پیدا کیا ترجمہ کریں میں نے خلقت میں نے نہیں خلقتو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے پیدا کیا میں نے پیدا کیا تو ما خلقتو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے نہیں پیدا کیا تو اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ ٹیسٹس کریں نا اور اس میں تو بہت سمپل سی چیز ہے بالکل ما خلقتو میں نے نہیں پیدا کیا الجن والانس کیا لگ رہا ہے الجن والانس جنوں کو جنات کو اور انسانوں ارے کو آپ سے ترجمہ کون پوچھ رہا ہے بی بی مفعول ترکیب بتائیے مفعول 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 آپ ترجمہ کریں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا ٹھیک ہے یا میں نے نہیں جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا الا یہ بتائیے الا یا کیا ہے سر حسر کیونکہ یہ ماں نافیہ تھا ترجمہ کریں ترجمہ کریں جلدی جلدی میں نے نہیں جنوں کو اور انسان کو پیدا کیا مگر اب آگے آ رہا ہے غور سے دیکھیے گا اس جملے کو ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے غور سے دیکھیے گا یا بدون کا ترجمہ کریں صرف یا بدون ہے کیا پہلے یہ بتائیے یا بدونا ہے یہ فعل مضارع مذکر جمع غائب دیکھیں بی بی آپ کو میں نے بہت دفعہ کہا آپ اگر اس ترکیب سے نہیں کریں گے نا آپ پھنستی رہیں گی ہمیشہ یاد رکھیے ہاں بولے پہلے آپ بتائیں کون سا فعل ہے فعل مضارع پھر آپ بتائیں اس کا عادت بتائیں بولے فعل مضارع جمع مذکر غائب جمع اس کے بعد آپ تیسری چیز بتائیں گے اس کی جنس فعل مضارع جمع مذکر پھر آپ بتائیں گے یہ حاضر ہے غائب ہے کہ متکلم تو اب کیا چیز ہے یا بدونا فعل مضارع جمع مذکر غائب جمع مذکر کا کیا ترجمہ ہے اس کا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ مفعول کو لینا آنا چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ کرتا ہوں یا بدو ٹھیک ہے یا متکلم میں لینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ یا متکلم کیسے لے کے آؤں کیا کرنا پڑے گا مجھے میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب میری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے یا بدون ننی کیونکہ یا متکلم کو زیر چاہیے ہاں مضارع تو اپنی حرکت کو چینج نہیں کرے گا یا تو کیا بدون کرتے ہیں بتایا ہے نا نون بقایا لگاتے ہیں نا جی نون بقایا نون بقایا لگتا ہے اس کے نیچے نون بقایا لگتا ہے ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش ہے قرآن میں بہت سی بات ہے اور اس کے ساتھ یہ یا متکلم یہ بن گیا یا بدوننی کیا ترجمہ ہو جائے گا وہ میری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے ٹھیک ہے جی اب پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو اس کے اندر ایک قانون بتا دوں اس کو لکھنے کا قانون نہیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو قرآن مجید میں کبھی بھی اس طرح سے چیزیں نہیں ملے گا
قرآن مجید میں یہ صیغہ اس طرح سے نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا اس کی وجہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اب میں اس کے ساتھ لی لگا دیتا ہوں. لی جب لگے گا تو لی کیا کرے گا؟ لی جب لگے گا تو لی کیا کرے گا؟ اس کو خفیف کرے گا. خفیف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ یہ لام کلمے کو منسوب کر دے گا. لام کلمہ تو ہوتا ہی نہیں، بی بی 10 دفعہ سمجھایا ہے، سوری. پھر وہ یہ غلطی کر رہے ہیں. کیا کرے گا لی؟ اچھا یعبدونا ہے. اچھا نون عرابی کو حذف کرتا ہے. نون عرابی کو حذف کرتا ہے. نون عرابی کو ہٹا دے گا تو پھر یہ صیغہ کیا بن جائے گا؟ لیعبدونی. کیا بن جائے گا؟ لیعبدونی. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا تاکہ وہ سب میری عبادت کریں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. نہیں، میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کرے. مجھے اور آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ کی عبادت کریں. تو اللہ کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ کرے. وہ تو اطاعت ہے. بہت سارے کام جو آپ کے ماسٹر صاحب کو پسند ہیں آپ کرتی ہیں، تو آپ نے کیا ان کی عبادت کرتی ہے؟ سائیں کچھ تو بولو صحیح. ہمیں تو یہ لگتا ہے یعنی اطاعت کے ساتھ، یعنی ہمیں اس نماز روزے کے علاوہ لوگوں کی ہیلپ اور اس کے بندوں کی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بندوں کی ہے بل گیٹس کرتا ہے. کیا وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے؟ سر اور نماز روزے کے علاوہ آپ نے بتایا تھا کہ صرف نماز روزے ہی عبادت نہیں ہے. تو پھر کیا ہے اصل؟ کیا ہے بندگی ہے؟ اصل کام میرا اور آپ کا ہے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. نظام کس کا ہوگا؟ اللہ کا. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. میرا اور آپ کا کام ہے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. اگر اللہ کی حاکمیت قائم ہے تو اپنی پوری کوشش صرف کر دیں کہ وہ قائم رہے، اور اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہے تو اپنی پوری کوشش کریں کہ قائم ہو جائے. اس کی مثال ایک ایسے ٹینٹ کی ہے کہ اگر ٹینٹ کھڑا ہے تو آپ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ ٹینٹ ہمیشہ کھڑا رہے، اور اگر ٹینٹ گر گیا ہے تو آپ نے پوری کوشش سب کرتے کہ ٹینٹ دوبارہ کھڑا ہو جائے. یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اور اس میں اگر آپ کسی کا حکم مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. وہ ایکسیپٹیبل ہے. حکم کسی اور کا ماننا، پیروی کسی اور کی کرنا، اطاعت کسی اور کی کرنا، اور نماز کسی اور کے لیے پڑھنا اللہ کو شراکت داری پسند نہیں ہے. یہ شراکت داری ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں روز. ہم نے شرک کو، ہماری نظر میں شرک جو ہے نا صرف پتھر کو پوجنا ہے. ہماری نظر میں شرک جو ہے صرف پتھر کو پوجنا ہے، اور وہ بھی کھڑے پتھر کو. لیٹے پتھر کو تو ہم شرک ہی نہیں مانتے. اگر ہم لیٹے ہوئے پتھر کی عبادت کو شرک ماننا شروع کر دیں تو پاکستان میں سارے مشرکین ہیں. ہم لیٹے پتھر کی عبادت کو شرک نہیں مانتے، ہم صرف کھڑے پتھر کی عبادت کو شرک مانتے. ہمارے تو تصورات ہی بڑے اسپیشل قسم کے. اصل بات ہے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. یہ ہے اللہ کی عبادت، یہ ہے اصل مقصد میں. اور آپ اس دنیا میں اس لیے پیدا کیے. اللہ کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا، اللہ نے کہا چلو ایک میں انسان بنا. ایسا نہیں تھا. اب یہاں اس چیز کو سمجھنے لیعبدوننی، یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا. لی تو کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا لی کا. میں آپ کو اس کا میں بتاتا ہوں. قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے. قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے. وہ اسلوب یہ ہے کہ جب کسی وجہ سے اگر فعل مضارع خفیف ہو جائے یا اخف ہو جائے، خفیف ہو جائے یا اخف ہو جائے. اب ہم اس کی اوریجنل شکل میں جاتے ہیں. اس کی اوریجنل شکل کیا تھی؟ اس کی اوریجنل شکل یہ تھی. یہاں تک کوئی آیت ختم ہو گئی بات نہیں سمجھنا. اس کی شکل یہ تھی یا اگر میں اس کو خفیف کروں تو یہ خفیف ہونے کے بعد اس کی شکل بن جاتی لیعبدو. ٹھیک ہے نا؟
اس کی شکل ہو جاتی ہے یا بدو، اور پھر میں نے اس کے ساتھ نون بقایا لگائی یہاں اور نون بقایا لگی اور یہ یا متکلم لگ گیا. نون بقایا تو آپ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، نون بقایا کہ جب یا سے پہلے آپ کو زیر نہ ملے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، اس کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے. وہ اسلوب یہ کرتے ہیں کہ جب یہ فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں، فعل مضارع جب خفیف کر دیا تو یہاں واو نہیں لگا، الف نہیں لگا. نون بقایا آپ کو معلوم ہے چھوٹا سا لکھا جاتا ہے، اس طرح بیسیکلی کیسے لکھی ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی نون ہوتی ہے اور یہ ایسی ہوتی ہے نا، چھوٹی نون لکھی ہوتی ہے، ایسی ہی ہے نا قرآن مجید میں، ایسی ملتی ہے نا، ایسی ملتی ہے. ایسی ملتی ہے. یہاں کیا کرتے ہیں کہ اس نون بقایا کو نارمل نون سے لکھتے ہیں، اس نون بقایا کو نارمل نون سے لکھ دیتے ہیں. اور اوریجنل سیغے کے اوپر تو کیا تھا، یا بدونا تھا نا، یا بدونا تھا نا، اس کو پھر یا بدونا نہیں کرتے بلکہ یا بدونی. اب یا بدونی تو کوئی سیغہ ہے ہی نہیں نا، سیغہ تو یا بدونا ہے. جب یہ یا بدونا سیغہ جب آپ کے پاس قرآن مجید میں آتا ہے اونی سائن کے ساتھ فعل میں، تو یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ جو نون ہے پھر اس صورت میں نون بقایا کہلاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ضمیر ہے نا مفعول کی، واحد متکلم کی جو ضمیر ہے، واحد متکلم کی جو ضمیر ہے یا یہ محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے یا حذف کر دی، محذوف ہے یا حذف کر دی، کوئی بھی ٹرمینالوجی استعمال. قرآن مجید میں آپ کو یہ چیزیں بہت ملیں گے، بے انتہا ملیں گے. اونی ساؤنڈ آئے گا، جہاں بھی آپ کو اونی ساؤنڈ مل جائے یہ کام کیجیے گا. آج پریکٹس کرنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے سورہ یاسین میں آپ کو بہت ملے گا، سورہ یاسین میں بہت ملے گا یہ چیز. تو آپ وہاں دیکھ لیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اونی کے اندر کیا چیز موجود ہے. یہ نون جو ہے نون بقایا ہے، اس کی وجہ سے حذف ہوا ہے. حذف کا ریزن آپ کو پیچھے مل جائے گا، کوئی نہ کوئی حرف ہوں گے جس کی وجہ سے وہ یا تو، کیونکہ اخف اور خفیف کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. اخف اور خفیف کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. حرف سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اخف ہے کہ خفیف ہے. پھر آپ اسی طرح سے معنی لے کے آئیں گے اور یہ نون کی نیچے کسرہ لگی ہوگی تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی جو یا متکلم ہے یا محذوف ہے. تو ترجمے میں آپ کو اس ضمیر کو بھی لانا پڑے گا، جیسے آپ لائیں نا یا بدوننی، تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس کا بھی ترجمہ آپ یہی کریں گے، تاکہ وہ میری عبادت تاکہ کریں، وہ سب میری عبادت کریں. کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ تو میں ایک اور چیز لی کی آواز سے آپ کو بتا دوں. کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. کلیئر ہے، کلیئر کلیئر کلیئر. زبردست. اچھا اب آپ نے مجھے بتائیے کتنے قسم کے لی پڑھ چکے ہیں اب تک؟ کتنے قسم کے لی پڑھے آپ نے؟ حرف جارہ میں بھی لی ہے، پھر آپ نے ابھی بھی لی بتایا، تو پھر یہ فرق ہم کیسے کریں گے؟ پہلے میں نے آپ سے سوال پوچھا، مجھے وہ جواب دیں. اچھا، کتنے قسم کے لی پڑھ چکے ہیں؟ ہم حرف جارہ میں لام تاکید، لام تاکید تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لام تاکید میں لام فتح کے ساتھ ہوتا ہے.
बेचारा पड़ा ली ताकीद के लिए। कितने किस्म के ली पढ़े आपने? हरफे जारा में हमने पढ़ा, जी बताइए। काम नहीं पड़ा। लामे अमर में ली पढ़ा। ठीक है, और ये नहीं पढ़ा, इतनी इसमें सोचने की क्या जरूरत है? तीन ही तो ली पढ़े। ताकीद के लिए कब पढ़ा था समीना जी? आपने पढ़ाया था लामे ताकीद? हमें ताकीद में नाम पता के साथ होता है ना? क्या ख्याल है? किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को नाम ताकीद जेर का भी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। आपके हिस्से में कैसे कैसे चीजें आ रही हैं? अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान। अच्छा जी, देखिए दो किस्म के, एक तो देखिए लामे जारा जो है ली, वो तो इस्तेमाल होगा इस्म पर, ठीक है। ये जो ली है ये फेल पे इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट आप नोट कर लें अच्छी तरह से। ये भी जो ली है ना, इसको जब हम एनालिसिस करेंगे ना एडवांस में, तो ये ली उस वक्त भी लामे जारा के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये याद रखिएगा। क्यों होगा, कब होगा, ये भी टाइम नहीं आपको इससे बताना, ठीक है। आपके लिए इट्स टू अर्ली, वो जो हम करेंगे इंशाल्लाह उसको पता चलेगा। लेकिन ली तीन किस्म के आपके पास है। एक आ गया ली बतौर लामे जारा, एक ली आया बतौर लामे अमर, और एक ली आया बतौर ताके का हुक्म देने के, ठीक है। हम ली पे बात करें। जो पहला वाला ली है, जो लामे अमर के लिए ली आता है, ये क्या करता है मुदारे को? ये मुदारे को क्या करता है? लामे अमर वाला कह रहे हैं आप? जी, मुदारे को अखफ करता है। ये मुदारे को अखफ, मुदारे को अखफ करता है। ये जो ली कौन सा है? लामे अमर, ठीक है। जो दूसरा ली अभी आपने पढ़ा, जिसको हम ली कहते हैं या लामे कई कहते हैं, इसको लामे कई भी कहते हैं और ली भी कहते हैं। ये मुदारे को क्या करता है? ये खफीफ करता है। ये खफीफ, खफीफ का और अखफ का फर्क तो आपको मालूम है, ठीक है। खफीफ का और अखफ का मालूम है। इसको हम लामे कई भी कहते हैं, ठीक है। ये दो किस्म के ली, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, तर्जुमा करें। वो मदद करता है या करेगा, वो दोनों मदद करते हैं या करेंगे, वो सब मदद करते हैं या करेंगे। जबरदस्त, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ली दाखिल करूँ, मैं ली दाखिल करूँ, मैं आपको नहीं बता रहा कौन सा ली, आप मुझे बताएं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ली दाखिल कर दिया, ये मुझे बताइए कौन सा ली दाखिल किया? खफ, खफ, लामे अमर। अब तो ली कोई चीज ही नहीं है, मुझे बताइए मैंने कौन सा ली दाखिल किया? लामे अमर। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? अब इसका तर्जुमा क्या होगा? चाहिए कि मदद करें, उसको चाहिए कि वो मदद करे, तो चाहिए कि वो मदद करे, मदद उसे करे। चाहिए कि वो मदद करे, ठीक है। मैंने यहां भी कर देता हूं, और मैं इसका आपसे तर्जुमा नहीं मांग रहा,
میں آپ سے اس کا ترجمہ بھی لے لوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں دوبارہ سیدھا لکھ دیتا ہوں, اسی چیزوں کو ریپیٹ کرنا. اب مجھے بتائیے میں نے کون سا بھی لکھا ہے؟ لام کئی. میں نے تو ابھی لکھا ہی نہیں تھا, آپ نے پہلے سے کیسے کہہ دیا نام ہے؟ جی آپ بتائیے کیا ترجمہ کریں گی؟ کیا ترجمہ کریں گی؟ جی بی بی کیسے لگاؤں اس میں؟ تاکہ وہ مدد کرے. تاکہ وہ مدد کرے گا یا کرتا ہے؟ تاکہ وہ مدد کرے. پرابلم کیا ہوئے مجھے پتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. آپ کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ تاکہ کے ساتھ جب لگا رہے ہیں مطلب میں تو وہ سینٹینس نہیں بنا نا. تاکہ کیوں؟ وہ تاکہ مدد کرے. تاکہ وہ مدد کرے. ابھی تو تھا اللہ لے یعبدونی, تاکہ وہ میری مدد کرے. اس میں کیا سینس ہی بن گیا تاکہ وہ مدد کرے؟ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی اور چیز آ رہی ہو نا جو یہاں واضح نہیں ہے ابھی. میں تو صرف آپ کو اس کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں, مجھے بتائیے لیان شورا کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ تاکہ وہ مدد کرے. تاکہ وہ مدد کرے. اس میں اوپر والے میں چاہیے کہ وہ مدد کرے, نیچے تاکہ وہ مدد کرے. تاکہ وہ مدد کرے. جی ٹھیک ہے, تاکہ وہ مدد کرے. اچھا جی, میں اس کو بھی کر لیتا ہوں. میں ترجمہ آپ سے نہیں پوچھتا, نام ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیے نگہت جی, آپ کا سوال تھا کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا یہ کون سا لام کہیں ہے, تو مجھے بتائیے یہاں پہ پتا چل رہا ہے کون سا نہیں ہے؟ یہاں جو ہمیں تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہے, یعنی ہم نے اخف کیا ہوا ہے, تو اس پہ جب ہم نے لام داخل کیا تو یہ لام امر ہے. سمینا جی ہیلپ کیجیے. آپ نگہت جی کچھ کہہ رہی تھی. جیسے ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے بات کہ جو پہلا ہم نے کیا تھا ینصرو ینصرا ینصرو. دیکھیے مسئلہ پتہ کیا ہے, میں جتنا سوال پوچھتا ہوں آپ اس سے یا تو آگے کا جواب دیتی ہیں یا پیچھے کا جواب دیتی ہیں. میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں ینصر اور ینصرا, آپ کو کیا پرابلم آئی ان دونوں میں یہ مجھے بتائیے, اور اس سے آپ کو کیا نہیں پتا چل رہا کہ یہ بھی کون سوال ہے یہ مجھے بتائیے. صرف یہاں تک کا جواب دیں. میں آپ کے آگے والا کو سیبوں کا نام میں نے آپ سے ترجمہ کروایا, نہ میں نے سے بات کی. صرف ان دو کی بات کریں. جو پہلا ہے اس میں لام کلمہ ساکن ہے, یعنی ہم نے اس کو اخف کیا ہے, تو جب اس میں لام داخل ہوا تو وہ لام امر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو ہے وہ لام کلمے پہ زبر ہے, جب ہم نے اس میں لام داخل کیا تو وہ لام کئی ہے. تو دیکھیں آپ کو میں پہلے تو یہ خبر دے دوں, آپ نے ٹوٹل غلط طریقے سے بتایا. اچھا, یہ لی کی وجہ سے جزم آیا, جزم کی وجہ سے لی نہیں آیا, فتح کی وجہ سے لی نہیں ہے, لی کی وجہ سے فتح ہے. آپ الٹا پڑھ رہی ہیں. پہلے تو اس کو کریکشن کریں. دوبارہ مجھے بتائیے, پہلے میرا آپ سے ابھی جو سوال تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میرا سوال آپ سے یہ تھا, آپ نے سوال کیا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لی جو ہے اخف کر رہا ہے کہ خفیف کر رہا ہے. تو مجھے بتائیے آپ کو اس میں کون سا مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ لی اخف کر رہا ہے کہ نصب کر رہا ہے؟ نہیں, اب سمجھ آ رہا ہے کہ جب آپ لام کو یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو یہ پتہ. اب مجھے بتائیے یہ لی جب اخف کرتا ہے تو لی کیا ہوتا ہے؟ وہ لام امر ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لام امر کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ جی, کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس میں اسے چاہیے کا مفہوم دیا جاتا ہے. ترجمہ کریں نا, ینصر کا ترجمہ کریں. اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے. ٹھیک ہے, لینصرا یہ لام کئی ہے, اس میں تاکہ وہ مدد کرے. تاکہ وہ مدد کرے. اب مسئلہ آتا ہے ان سیغوں میں
کیونکہ اس کا اگر اوپر والے کو میں لیٹ سے ایزیوم کروں گا اخف ہے تو اخف اور خفیف ایک ہی طرح کے. یہاں کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ یہ مضارع جو ہے یہ یہاں اخف ہے کہ خفیف ہے؟ یہ سوال ہے نا آپ کا, یہ سوال بننا چاہیے آپ کے سوال میں. دوسرے تو بہت مطلب اس پہلے والے صیغے میں تو کوئی ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے نا, اس کا تو لام کرنا واضح ہے. ایشو آپ کو کہاں ہونا چاہیے کہ جہاں آپ نے نون اعرابی ہٹا دی اور دونوں جگہوں پہ صیغے ایک ہی طرح. ایسے ہی ہے نا, یہی سوال ہے نا آپ کا, بنیادی طور پہ یہی سوال ہے نا. جی سر. اب غور سے سن لیں, ایک دفعہ بتاؤں گا, بہت سمپل ہے. اگر سمپل طریقے سے پہلی دفعہ میں سمجھ گیا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا, نہیں تو ہم انشاءاللہ اس پہ مزید 1 گھنٹے گفتگو کریں گے. بہت سمپل ہے. جب یہ مضارع, جب یہ فعل مضارع لام کی وجہ سے فعل مضارع اگر اخف ہوگا, لام کی وجہ سے, لی کی وجہ سے اگر اخف ہوگا تو آپ کو اس سے پہلے ہمیشہ واو یا فا ملے گا. کیا ملے گا؟ واو یا فا. واو یا فا ملے گا. اگر اخف ہے یاد رکھیے کیا ملے گا؟ اخف. اخف کا مطلب ہوتا ہے جزم, اور کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ؟ لام امر کے لیے. ٹھیک ہے, جب یہ ینصر آیا اس سے پہلے لی آئے گا, لی ینصر جب آیا تو اس سے پہلے آپ کو ہمیشہ واو یا فا ملے گا. واو یا فا ملے گا, ولی یا فلی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ سمجھ لیں غور سے اچھی طرح سے. کیا میں نے پہلی بات کیا کہ پہلے تو مجھے وہ بتائیں. لام کی وجہ سے فعل مضارع اخف ہوگا تو اس سے پہلے واو یا فا ملے گا. واضح طور پہ نہیں بتا رہی ہیں, اس لیے جب واضح طور پہ نہیں بتاتے تو میں گھبرا جاتا ہوں. واضح بتانا کہ کلیئرٹی نہیں ہے خود کی. دیکھیں دوبارہ سن لیں. اچھا. لی اخف بھی کرتا ہے اور خفیف بھی کرتا ہے. وہ کلمے جن کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا, کیونکہ اگر خفیف ہوگا تو اس میں فتح ہوگی اور اخف ہوگا تو ساکن ہوگا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لی بطور اخف کیا ہے یا لی بطور نصب کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر لی بطور اخف آیا تو لام امر دے گا, لی بطور خفیف آیا تو لام کئی کا تو مفعول دے گا. لیکن جو مثنیٰ کے اور جمع کے صیغے ہوتے ہیں ان کے اندر نون اعرابی ہٹتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ہوگا. تو اب آپ سن لیں, لام کئی لی لام کئی کرا لی بطور اگر اخف آئے گا, لی بطور اخف اگر آئے گا یعنی لام امر کے طور پہ آئے گا تو ہمیشہ اس لی سے پہلے آپ کو واو یا فا ملے گا. کیا ملے گا؟ واو یا فا. مثنیٰ اب اور مجھے جمع. بتائیے میں نے کیا کہا تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. اگر ہمیں لام امر لگانے کے بعد خف سینٹینس میں اگر واو اور فا لگا ہوا ہے تو پھر یہ لام امر لی جو ہے وہ لام امر ہے. دوبارہ بتائیں. اگر فعل مضارع کے مثنیٰ اور جمع کے صیغوں میں اگر لام امر سے پہلے لام کیوں کہہ رہی لی کہہ رہی نا, لی اگر کیوں نہیں کہہ رہی, موسیٰ لی کیوں نہیں کہا. ٹھیک ہے, لی جو لگا ہے اس سے پہلے واو اور فا لگا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لی جو ہے لام امر کی ہے. اچھا اس کو تھوڑا اور بہتر کریں نا اپنی انڈرسٹینڈنگ میں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور واضح ہو. بہت آسان الفاظوں میں اس کو خود منہ سے کال کریں گی تو ذہن میں بیٹھے گا. لی بطور لام امر بھی استعمال ہوتا ہے اور لی بطور لام کئی بھی استعمال ہوتا ہے. لی بطور لام امر اگر استعمال ہوگا, لی بطور لام امر استعمال اگر ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو واو یا فا ملے گا. بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں میں. اب دوبارہ کال کریں, میں نے کیا کہا آپ سے.
لی اگر لام امر کے طور پہ استعمال ہوگا فعل مضارع کے صیغے میں تو اس سے پہلے واو اور فا لگا ہوگا. اچھا پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ لی اگر استعمال ہوگا فعل مضارع میں، تو لی تو استعمال ہی فعل مضارع پہ ہوگا نا. فعل مضارع مثنیٰ اور جمع کے صیغے میں. ارے کسی بھی صیغے پہ کر دیں نا، ابھی پہلے والے کو بھی چھوڑ دیں، پہلے بھی کاؤنٹ کر لیں، اچھا کوئی مسئلہ نہیں. وہاں تو سمجھ آ گئی نا. وہاں تو نہیں یہاں بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، اس کو بھی لے لیں، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر سوال پوچھیں کیا اس سے اس میں نہیں آئے گا، اس میں اگر آ گیا تو پھر آپ میری گردن پکڑ لیں گے. نہیں آپ سب کو پکڑ لیں نا، صرف سمجھانے کے لیے میں بتا. اور لفظ فعل مضارع کیوں استعمال کر رہی ہیں آپ؟ فعل مضارع کے اوپر تو لی داخل ہوتا ہے، لی داخل ہی فعل مضارع پہ ہوگا، تو آپ فعل مضارع کا لفظ کیوں لاتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے جو بار بار ریپیٹ کراتا ہوں نا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو صحیح، یا تو آپ اس کو صحیح سمجھ کے اپنے الفاظ میں مجھے سمجھا دیں تو بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن جب آپ لوگ بعض جب سمجھاتے ہیں تو میں الجھ جاتا ہوں. الجھ جس سینس میں جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو آپ کسی طرح سے نپٹا رہی ہے لیکن چیز آپ کے اندر تک پہنچی نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر چیز پہنچ جائے. تو دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. لی دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، بطور لام امر، بطور لام کئی. لام امر کے طور پر اگر استعمال ہوتا ہے تو اپنے مضارع کو وہ اخف کرتا ہے، لام کئی کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اپنے مضارع کو خفیف کرتا ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ لی بطور اخف آیا ہے، لام امر آیا ہے یا لام کئی آیا ہے؟ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آخری کلمہ آپ کو بتا دیتا ہے. جزم ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ لی لام امر ہے، اور اگر فتح ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں لی لام کئی ہے. لیکن مثنیٰ اور جمع میں پرابلم ہوتا ہے. اس لیے اب یہاں سے بنیاد بنا لیں کہ لی جب بطور نام امر استعمال ہوگا، لی مضارع پہ داخل نہیں، مضارع پہ داخل ہوگا تو نہیں، غلط کر رہی ہے. لی جب بطور نام امر استعمال ہوگا، اب بلا وجہ ایک جملہ کیوں ڈال کے اپنے آپ کو کمپلیکیٹ کرتی ہیں. لی جب نام امر کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس لی سے پہلے آپ کو واو یا فا ملے گا. اب کلیئر ہوئی چیز کہ نہیں ہوئی یہ مجھے بتائیے. صحیح صحیح. کیا ذرا ریپیٹ کریں. جب لی بطور لام امر استعمال ہوگا تو اس سے پہلے واو یا فا ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے بات کلیئر نہیں ہوتی ہے. صرف اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فار ایگزامپل اس سیکھنے میں بھی آ سکتا ہے، یہاں بھی آئے گا تو کیا کریں گے؟ اس سے پہلے بھی واو آ گیا، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو وہیں کی وہیں کھڑی ہوگی. اب اچھی طرح سے سن لیں. لی جب بطور لام امر آئے گا، لی جب لام امر کے طور پہ آئے گا تو اس سے پہلے ہمیشہ آپ کو واو یا فا ملے گا. اور جب واو اور فا ملے گا تو لی کے اوپر جو کسرہ آ رہا ہے یہ کسرہ ختم ہو جائے گا. لی کے اوپر جو کسرہ آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ اس کو پڑھیں گے وَلْيَنْصُرَ یا فَلْيَنْصُرَ. وَلْيَنْصُرَ فَلْيَنْصُرَ، انہیں کیا، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ مدد کریں. وَلْيَنْصُرَ اور تاکہ وہ دونوں مدد کریں. اب آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ قرآن مجید کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ وہ سورت پڑھتی ہے نا، کون سی ہے؟ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ. پڑھیے ذرا، پڑھیے، یاد تو ہوگی سورہ قریش، پڑھیے. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا فَلْيَعْبُدُوا یہ دیکھیں، فَلْيَعْبُدُوا. بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے. تو دیکھیں نام پہ کیا ہو گیا، نام لی جانا، لی کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. اگر یہ تاکہ کے معنی میں ہوتا تو پھر یہ کیا بنتا؟ فَلْيَعْبُدُوا، بس تاکہ وہ عبادت کرے، بس تاکہ وہ عبادت کرے. فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے. کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی.
فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البيت الذي أطعمهم رب من هذا البيت اس گھر کے رب کی. اس گھر کے رب. ارے اتنا سلو موشن میں کاہیں چل رہی ہیں. جی ارے خاموشی کیوں چھا گئی؟ سر آپ ابھی آگے ہاں یا نامی تو جواب دیں. سر کیا جواب دیں؟ کیا سوال کیا ابھی آپ؟ جی جی بولے بولے کیا کہہ رہی ہیں؟ سمجھ آیا آپ کو یہاں تک کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ سر آگے کیا سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ فٹافٹ بتائیے. یہ لی بطور لام امر استعمال ہوگا تو اس سے پہلے واو یا فا ملے گا. اور ٹھیک ہے. جب واو یا واو فا ملے گا اس کے علاوہ اس کے بعد کیا کرے گا؟ اور ہاں جب واو یا فا داخل ہو جاتا ہے تو پھر لام کے اوپر جو لام کے نیچے جو کسرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ ساکن ہو جائے گا. اور وہ ساکن ہو جائے گا. اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لی بطور لام امر آیا ہے. صحیح. اور یہ آپ کو پہلے سیغے میں بھی مل سکتا ہے. یہ یہاں بھی مل سکتا ہے آپ کو فا. یہاں بھی اگر فا آتا ٹھیک ہے یہ کیا بن جاتا؟ فَلْيَنْصُرْ بس چاہیے کہ وہ مدد کرے. یہاں تبدیلی نہیں آئی. فَلْيَنْصُرَ بس تاکہ وہ مدد کرے. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو جب لی بطور لام امر آئے گا عموماً آپ کو پرابلم ہوتا ہے مثنیٰ اور جمع کے سیغے میں، لیکن میں نے آپ کو بتایا واحد کے سیغے میں بھی آ سکتا ہے. تو لی جب بطور لام امر آئے گا لی تو اس سے پہلے آپ کو واو یا فا ملے گا. اور ایسی صورت میں لی کے اوپر جو کسرہ آتا ہے وہ کسرے کی جگہ وہ ساکن کی شکل میں. اور لی جب بطور لام کئی آئے گا تو اس سے پہلے واو فا آئے یا نہ آئے لی کی حرکت تبدیل نہیں. بات سمجھ رہی؟ تو تغیرات آپ نے پڑھے اور اب آپ ایک کام کریں جیسے میں نے آپ کو سورہ یاسین کر دیا اور اب آپ کے پاس 2-3 دن ہیں. اس 2-3 دن کے اندر آپ نے یہ جتنے بھی ہم نے تغیرات پڑھے اور آپ کو اس کے علاوہ جو امر کے سیغے یہ قرآن مجید اٹھائیں اور اس قرآن مجید میں ان کو آئیڈینٹیفائی اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد دیکھیں اس میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی اور آپ اس کا کس طرح سے ترجمہ کریں. لی آپ نے دیکھا، لن آپ نے دیکھا، ان آپ نے دیکھا، آپ کو یہ سارے ملیں گے. اور پھر آپ نے جو امر کے سیغے دیکھے، فعل نہیں کے سیغے دیکھے، آپ جہاں دیکھیں فعل مضارع ہے اس کے اوپر لا آ گیا ہے اور آگے جو ہے مضارع اخف ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فعل مضارع نہیں کے سیغے روکنے کا حکم دیا جائے. آپ نے ان صیغوں کو پہچانے اور ان صیغوں کو پہچاننے کے بعد کوشش کریں. تو میں نے آپ سے کہا تھا ہمارا ایکسرسائز کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا. اب ہم نے ان چیزوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو اٹیچ کرنا. جب آپ یہ کریں گے اگلی سیشن کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ایسے حروف بتاؤں گا جو فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں. فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں جس کو ہم نصب کرتے ہیں. 3 کچھ حروف ہیں وہ جب ہم کر لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کچھ قرآن کی آیات کو میں آپ کے ساتھ پریکٹیکلی کراؤں گا. لیکن فی الحال میں چاہوں گا کہ جو ابھی آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں پڑھا اس میں فعل امر، لام امر، فعل نہیں اور یہ جو تغیرات آپ نے پڑھے جو فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں 3 آپ نے پڑھے ہیں. تو بنیادی طور پر 5 بلکہ آپ نے 4 پڑھے، بنیادی طور پر 6 ہیں. 2 کو چھوڑنے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ 6 کون کون سے؟ لم، ان، لی، کئی. آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال میں، کس طرح سے استعمال میں. اور جب آپ دیکھیں گے تو لی اخف لام امر اور لی بطور لام کئی اس کا فرق بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوگا. قرآن مجید کھولیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے جی؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اور آپ اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں، آنکھیں بڑی نعمت ہیں، کسی سے چیک کروائیں.